بچو یہاں پہ مت سو، یہاں پہ جلسہ ہوتا، یہ کیا سونے کا مقام ہے مسجد ہے؟ جاؤ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. تا دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے. امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے. اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے. علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، محبان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک اور مرتبہ ذرا بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 32 سال سے جاری پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں ہر سال کی طرح اس سال بھی امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یار غار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں خراج عقیدت و محبت و غلامی پیش کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر 6 روزہ جلسے منعقد کیے گئے، جو آج کا جلسہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. آپ اور ہم بارگاہ صدیقیت میں اپنی عقیدت، اپنی غلامی، اپنی محبت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں. آج آپ اور ہم سب مل کر
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، صحابہ اکرام سے وابستگی رکھنے والے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے، آقا جن کو چاہتے تھے ان کی چاہت کا دم بھرنے والے، آج آپ اور ہم بیٹھے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منا رہے ہیں۔ آج 22 جمادی الثانی ہے، اور یہ 22 جمادی الثانی تاریخ اسلام کی، اہل سنت الجماعت کی، ایمان والوں کی، مسلمانوں کی اہم ترین تاریخ ہے۔ یہ 22 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ تو آج بھی 22 جمادی الثانی ہے، چونکہ اولیاء اللہ کے وصال کے دن کو اہل سنت جماعت کے پاس عرس کہا جاتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق تو بڑے سے بڑے ولی سے بھی بڑے ولی ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم پہلے مرکز اہل سنت میں جمع ہو کر، جامع مسجد افضل گنج جو پہلا مرکز اہل سنت ہے، جمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منا کر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیش کر رہے ہیں، اے اللہ، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن کو چاہتے ہیں ہم غریب بھی انہی کو چاہتے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، رسول پاک کے بھی محبوب ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے، ان سے مشورے لیا کرتے تھے، دوستی رکھتے تھے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ مقام صدیقیت کتنا بلند اور اعلیٰ ہے، کہ حضرت ابوبکر صدیق کس کے دوست ہیں؟ امام الانبیاء کے دوست ہیں، حبیب کبریا کے دوست ہیں، وجہ تخلیق کائنات کے دوست ہیں، رحمت للعالمین کا دوست ہیں، جس کی وجہ سے ساری کائنات بنائی گئی ان کے دوست ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کر لیتا ہے، سمجھ لیجئے وہ صحیح مسلمان ہے، سچا مومن ہے، سنی ہے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت جماعت کی پہلی علامت ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کو افضل البشر بعد الانبیاء مان لیتا ہے، خلیفہ اول مان لیتا ہے، رسول پاک کا جانشین مان لیتا ہے، رسول پاک کا خلیفہ بلا فصل مان لیتا ہے، وہ سنی ہے، حق پر ہے، نجات والی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، سعاد اعظم پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، اللہ رسول کا محبوب ہے۔ اس لیے کلی مرکزی مجلس اہل سنت ہر سال یہ جلسہ فضیلت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کو ماننا ہی سنیت ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو نہیں مانتا وہ سنی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، خلیفہ رسول، رسول پاک کے خسر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، اور ایسی عظیم المرتبت ہستی ہے کہ کسی مرحلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثانی اثنین کی حیثیت سے رہے۔ سرکار نے جب اعلان فرمایا کہ میں خاتم النبیین بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو بلا چوں و چرا جس ذات گرامی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان تسلیم کر لیا اور آپ پہ جان نثار ہو گئے اور آپ کو اپنا محبوب بنا لیا، پہلے مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خوبیاں، کمالات اور آپ کے اوصاف حمیدہ اتنے بلند ہیں
کہ ہماری زبان ان کا بیان کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نامی اس میں گرامی عبداللہ ہے، اور عتیق آپ کا لقب ہے۔ عتیق لقب کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ بڑے خوبصورت تھے، بڑے وجیح تھے، اور عتیق کے آپ کو لقب عطا کرنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا عتیق اس کو کہتے ہیں جو دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابوبکر تم دوزخ کی آگ سے آزاد ہو۔ سرکار نے فرمایا اگر کسی کو جنت والا دیکھنا ہے تو وہ ابوبکر کو دیکھے۔ اب اس نے بڑھ کے اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے، اور آپ کا لقب صدیق اکبر بھی ہے۔ صدیق اکبر آپ کا لقب کیسا ہوا؟ صدیق اکبر لقب یہ ہوا کہ ادھر سرکار نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس لیے قرآن پاک کی جس آیت کو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کا تذکرہ فرما رہا ہے، رب کائنات، کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، کہ وہ جو صدق لے کر آئے، سچائی لے کر آئے، اور وہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی وہ دونوں بھی متقی ہیں۔ اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ لانے والے کا بھی ذکر کیا، سچ کی تصدیق کرنے والے کا بھی ذکر کیا، تو سچ لانے والے کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچ و حق لے کر آئے، اور تصدیق کس نے کی؟ ابوبکر صدیق نے کی۔ تو ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا بھی ذکر کیا، اپنے محبوب کے محبوب کا بھی ذکر کیا، اور دونوں کو متقی قرار دیا۔ اب آپ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنے پیارے ہیں کہ ادھر سرکار نے سچ بات کہی، ادھر حضرت صدیق اکبر نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اور اس آیت کی شان نزول کے بارے میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات امام المشارق والمغارب حضور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں جو تصدیق کرنے والی شخصیت کا ذکر ہے وہ ذات ابوبکر صدیق کی ہے۔ اب آپ بتلائیے، اس لیے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بھی صدیق اکبر کا لقب سرکار نے عطا فرمایا کہ جب سرکار کو معراج ہوئی، کافران مکہ نے تعجب کا اظہار کیا، اور موقع مل گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جائے، سرکار کو جھٹلایا جائے، سرکار کی نبوت پر حرف گیری کی جائے۔ کافر تو مسخرہ پنا کر رہے تھے، ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافر ملے اور کہا کہ آپ کے صاحب، آپ کے رسول، آپ کے آقا تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پل بھر میں جا کر آسمانوں کی سیر کر کے آگے اللہ کو دیکھ کر آیا، تو کیا آپ اس کو بھی مانیں گے؟ تو ابوبکر صدیق نے ایک ہی لفظ پوچھا، زیادہ بات نہیں۔ اب یہ آپ جو تھام لے تو سنی، یہ بہت اہم بات ہے۔ سنی جبھی بنتا، صدیق اکبر یہ نہیں پوچھے تم کیا بول رہے ہیں کیا نہیں ہے، نہیں میں جا کے پوچھوں گا سرکار سے، سرکار یہ بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں، تم لوگ کچھ تو بھی بات لگا دے رہے ہوں گے، ہے نا بھائی، تم جھوٹ باندھ رہے ہوں گے میرے آقا پہ، نہیں۔ ایک ہی بات کافروں کی زبان سے ان سے پوچھا، کیا میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں پل بھر میں معراج کے پورے سفر کو، سیر کو طے کر لیا، اللہ کو دیکھ کے آیا؟ تو ہاں وہی فرما رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا فرما رہے ہیں تو بالکل سچ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر۔ اس لیے تو آپ کو اللہ کے رسول نے کہا آپ صدیق اکبر ہیں، بغیر سرکار سے پوچھے۔ اس کو کہتے ایمان۔ حضرت ابوبکر صدیق ہمارے رول ماڈل ہے، ہمارے نمونہ ہے۔ بیٹھو میاں، ان کو کھلا کے بھیجو۔ تو
رول ماڈل ہے. اور ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ایمان کی حالت دیکھیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفان دیکھیے, سرکار دو عالم کی پہچان کے ذرا تھوڑا آپ کو میں اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ خالی واقعات و معراج کا بیان کرتے ہیں اور صدیق اکبر کہتے یہ تو کہتے ہیں, لیکن یہ تو دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پہچان تھی, سرکار کا کیسا عرفان تھا, سرکار کی ذات گرامی کو حضرت ابوبکر صدیق کیسا سمجھتے تھے. وہ پہلے مومن ہیں, وہ پہلے ایمان والے ہیں, اسلام و آوری میں وہ پہلے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے جا کر دریافت نہیں کیا, کافروں سے پوچھا. کافر جھوٹ بھی بول سکتے ہیں لیکن بات کو پہچان دیا سیدنا صدیق اکبر. یہ بات سوائے سرکار کے کوئی نہیں کہہ سکتا. سرکار میں وہ طاقت و قوت ہے, سرکار میں وہ کمال و معجزہ ہے, سرکار میں وہ ادائیں ہیں. سرکار اللہ کے محبوب ہیں, نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. سرکار کی یہ طاقت و قدرت ہو سکتی ہے کہ سرکار پل بھر میں جا کر آ سکتے ہیں. اس لیے ان کی نظر کافروں پہ نہیں تھی, سرکار پہ تھی. سرکار کو مانتے تھے کہ میرے آقا اتنی طاقت والے ہیں, اس لیے کافروں سے سن کر تصدیق کر دی, بتا دیا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں تو طاقتور اختیار والا نبی مانتے ہیں. سمجھ گئے بات آپ کو؟ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان یہ ہے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس, ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے ہیں. صحابہ نبی کو اختیار والا مانتے تھے, طاقتور مانتے تھے. سرکار جہاں چاہے جا سکتے ہیں, پل بھر میں جا سکتے ہیں. اور یہاں ہم میلاد میں بولے سرکار ہماری محفلوں میں آ سکتے ہیں, سرکار ہماری آواز سن سکتے ہیں, سرکار کو علم غیب ہے, سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں. تو سنی چھوکے تو ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو اب سنی نہیں رہا انہیں. اگر ڈاؤٹ آیا, شک آیا تو سنی نہیں رہا, کیونکہ اس کا ایمان ابو بکر کے ایمان سے ٹیلی نہیں ہو رہا ہے, لہذا یہ سنی نہیں ہے بلکہ یہ تو رد کرنے کے قابل ہے. اس کا ایمان نہیں ہے. ایمان والا اس کا ایمان ٹیلی ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان سے, جو یہ سمجھے ہاں ہماری محفل میں آج بھی مدینے سے سرکار تشریف لا سکتے ہیں. سمجھ میں آگئی بات؟ اس لیے یہ ٹائٹل جو ملا صدیق اکبر کا اسی وجہ سے ملا کہ رسول پاک کی ذات پر ایسا ایمان لانا, سرکار کو مجبور نہیں سمجھنا, سرکار کو مختار کل سمجھنا, اور سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں. اور آج بھی میرے آقا مدینے میں رہ کر جامع مسجد افضل گنج میں بھی آ سکتے ہیں, میرے گھر میں بھی آ سکتے ہیں, اور میرے خواب میں بھی آ سکتے ہیں. یہ تصور ہے تو سنی, نہ تو سنی نہیں. اب انہوں ڈاؤٹ پیدا کریں اور ایسوں کے پیچھے آپ لوگ جا کے نماز پڑھ لیں, ان کے پیچھے ان کے مدرسوں میں جا رہے ہیں, ان کی تعریف کریں, ان کو عالم سمجھ رہے ہیں. ایک بات میں بار بار کہتا ہوں, یہ سن لیجئے, سوا اہل سنت الجماعت کے, علماء حق, علماء ربانین کے, اولیاء اللہ کے, صوفیاء کے کوئی حق نہیں ہے, کوئی عالم نہیں ہے. عالم وہ ہوتا ہے, عالم صرف ڈگریاں لینے سے عالم نہیں ہوتا, قرآن کے حافظ ہونے سے حافظ نہیں ہو جاتا, محدث کہلانے سے محدث نہیں ہو جاتا. اور خالی قرآن پڑھ سکتا ہے, امامت کر سکتا ہے, حافظ قرآن ہو سکتا ہے, عالم ہو سکتا ہے, لیکن ہم اس کو عالم, محدث, مفسر اور فقیہ مانتے ہیں جو پہلے سنی ہو بعد میں سب کچھ ہو. اور سنی وہ ہوتا ہے جو اختیار رسول کو مانتا ہے, طاقت رسول کو مانتا ہے, ذات مصطفیٰ کی پہچان رکھتا ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنا ہے. اگر وہ مخالف سے بھی بات سنتا ہے تو طاقت کس کی ہے دیکھتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں. تو جب نبی کہہ رہے ہیں تو پھر اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. پل بھر میں کیا ہے؟ نبی جو چاہے کر سکتے ہیں. تو یہی ٹائٹل حضرت ابوبکر صدیق اکبر کا, یہ صدیق اکبر دراصل یہ اہم ترین ٹائٹل حضرت ابوبکر صدیق کا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو مانے تو ان کے عقیدے کو بھی دیکھو, ان کے ایمان کو بھی دیکھو, چاہتے مصطفیٰ کو بھی دیکھو, سرکار کے اختیار کو ماننے کا انداز دیکھو کہ سرکار کو وہ کیسے مانتے تھے. سرکار کو جو ایسا مانا وہ صحیح معنی میں سنی ہے اور صدیق اکبر کا چاہنے والا ہے. سمجھ میں آگئی بات آپ کے؟ اب اس کے بعد آپ یہ نہیں بولنا. اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کو عالم نہ سمجھو,
انہوں عالم، میرے سامنے لوگ آگے بولے انہیں عالم ہے، انہیں عالم ہے. بولے کوئی بھی عالم نہیں ہے، عالم آپ ہی ہیں، کیونکہ اتنا تو معلوم ہے کہ میرے آقا صاحب اختیار ہیں. عالم آپ لوگ ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ عالمہ نہیں ہے ایمان رکھ کے. صدیق اکبر کو پھر ٹائٹل کس بات کا ملا؟ اسی بات پہ تو صدیق اکبر ہیں. تو صدیق اکبر کا مقام اتنا بلند ہے، اس لیے مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا، قسم ہے رب کائنات کی کہ اللہ آسمانوں سے صدیق اکبر، ابوبکر کو صدیق اکبر کا لقب ملا. اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر کی وہ ذات ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور رسول پاک کے ذریعے ان کو صدیق اکبر کا لقب عطا کیا. یہ ذات سمجھو ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صرف میں ایک معراج کی بات بیان کر رہا ہوں، ورنہ ایک ایک حالات ایسے وقت نہیں ہے. اب یہ تقریر کے لیے تقریباً 4 گھنٹے ہونا کہ آپ کے حالات بیان کرتے ہوئے اس سے عقیدہ کیا ہم کو ملتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کی ایک جھلک بتا دیا میں کہ جو یہ عقیدہ رکھا وہ حضرت ابوبکر صدیق سے ایمان سے ٹیلی ہوتا ہے، اور جس کا ایمان صحابہ کے ایمان سے ٹیلی ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے. ورنہ کلمہ پڑھنے والا مومن ہونا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنے والا مومن ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا مومن ہونا ضروری نہیں ہے، دین کی کتابیں پڑھنے والا مومن ہونا ضروری نہیں ہے، مفسر مومن ہونا ضروری نہیں ہے، محدث مومن ہونا ضروری نہیں ہے، فقیہ مومن ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ بھی کام کر لے مومن ہونا ضروری نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے رسول کو ماننا ضروری ہے، محبت کرنا ضروری ہے، آقا کے اختیار کو ماننا ضروری ہے، علم غیب مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے، توسل مصطفیٰ کو ماننا چاہیے. اور یہی کام صدیق اکبر نے کیا، کافروں سے سن کر رسول کی تصدیق کر دی. تو ان کے ایمان سے جس کا ایمان ٹیلی ہو گیا وہ مومن ہے. یہی بتانے کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا. جلسہ ختم. اگر یہ آپ کا نہیں ہے، یہ اگر آپ کے دل میں بیٹھ گئی بات تو جلسہ ختم ہو گیا، سمجھیے آپ. یہی درس دینے کے لیے اور آپ چلے رسول پاک کے دشمنوں کو عالم سمجھنے کے لیے. خدا کے لیے ہمارے سنی بھائیوں شرم کرو. اب آج کی تاریخ سے آپ کسی کو عالم مت کہو. انہیں عالم ہے، انہیں عالم ہے، انہیں وہ ہے. کوئی نہیں ہے عالم. عالم ہے تو حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. عالم ہے تو حضور امام اہل سنت بانی جامع نظامیہ عالم ہے. عالم ہے تو بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ عالم ہے. عالم ہے تو محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ عالم ہے. ان عالموں کو پڑھو. باقی عالمہ نہیں ہے، جاہلوں سے بدتر، آپ سے بدتر ہے. آپ کسی کا نام لے لو، انہیں میرے نزدیک جاہل نمبر 1 ہے. آپ بولیں گے اتنا بڑا فقیہ ہے، اتنا بڑی تحریر ہے، سب جاہل نمبر 1 ہے. کیونکہ انہوں ابوبکر صدیق کو نہیں پہچانے، حضرت عمر کو نہیں پہچانا، سیدنا علی کو نہیں پہچانا، امام حسین کو نہیں پہچانا، رسول پاک کی ذات کو نہیں پہچانا. تو جو ان ذوات مبارکہ کو نہیں پہچانتا وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ مومن ہی نہیں سکتا. اس لیے تو ایک روایت میں آیا کہ جو ابوبکر عمر کا مخالف ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، جو ابوبکر اور عمر سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. یہ روایت آپ تک نہیں پہنچی، میں پہنچا رہا ہوں. اس لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کمال و ذات تو یہ ہے، اتنے متقی ہے کہ اللہ نے ان کو اتقا کہا. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں متقیوں سے بھی بڑا تقوی آپ کے پاس. اب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بزرگی، وہ شان، وہ مرتبہ، وہ اخلاق حمیدہ، وہ اوصاف کریمہ جو اعلیٰ ہیں، اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاند بھری رات ہے، یہ تاروں بھری رات ہے، اور یہ پورے آسمان پر تارے بکھرے ہوئے ہیں، یہ پورے جو آج آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے، یہ آسمان کے جتنے تارے ہیں ان کی اتنی نیکیاں کسی کی ہے کیا؟ اب بڑا کمال ہے دیکھو حضرت عائشہ کے ایمان کا بھی. حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہے نا، کیا پوچھ لیا؟ آسمان کے تارے ہیں. آج اتنا ٹیکنالوجی کا سائنس کا دور ہے، کوئی بتاؤ آسمان پہ کتنے تارے، گن کے بتاتے؟ آج بھی نہیں بتا سکتے. لیکن حضرت عائشہ سرکار سے پوچھ رہے ہیں تو کیا عقیدہ ہے؟ میرے آقا کو آسمان کے تاروں کی گنتی بھی معلوم ہے، یہ علم غیب ہے میرے آقا کا. تو یہ صحابہ کا، صحابیات کا، ام المومنین کے عقیدے ہیں
جو اہل سنت و جماعت کو ملے ہیں؟ یہ سوال ہے. تو سرکار بولنا تھا ارے میں نماز پڑھانے کو آیا تم کو قرآن پڑھانے، تم کیا تارے، میں تارے کو کیا معلوم کتنے میرے کو کیا معلوم. سرکار بولے نہیں. سرکار کیا جواب دیے؟ سرکار بولے عائشہ اتنے آسمان بھرے جتنے تارے ہیں وہ تمام تاروں کے برابر نیکی حضرت عمر کی ہے. اب ام المومنین بولے شاید میرے والد کا نام لیتے ہوں گے، یہاں تو بات ہو گئی. تو پھر ایک سوال کیا حضرت ام المومنین ہماری اور آپ کی ماں نے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر میرے ابا جان حضرت ابو بکر کی نیکیاں؟ بولے کہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیاں. وہ اعلیٰ ذات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ میری ساری نیکیاں آپ لے لیتے اور وہ ایک نیکی دے دیتے جو غار ثور میں آپ نے گزاری. یہ تمنا حضرت ابو بکر صدیق کی، صحابہ ایسی تمنا کرتے تھے. سرکار نے جو ان کو اپنا غار ثور کے لیے منتخب فرمایا، آپ بے چین رہتے تھے کب حکم آنے والا ہے، کب حکم آنے والا ہے. سرکار ایسا نکلے، حضرت ابو بکر صدیق تمام چیزیں تیار کر کے رکھے تھے، ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان کروائی. سرکار خود ابو بکر صدیق کی تعریف کیا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے بھی یہی کہتے تھے. اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے کہ اللہ کو آسمان پر اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ زمین پر ابو بکر کوئی غلطی کرے. اتنی حفاظت حضرت ابو بکر صدیق کی اللہ کر رہا ہے. تم میرے محبوب کو کیا سمجھے؟ میرا محبوب ابو بکر ایسا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ابو بکر کوئی غلطی کرے. اللہ تو پسند ہی نہیں کرتا. اللہ نے ابو بکر کو اس طرح غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے. تو اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ ابو بکر نے جہالت کے دور میں بھی ایمان لانے سے پیشتر بھی کبھی نہ شراب کو منہ لگایا، نہ شراب کی طرف دیکھا، نہ کسی بت کے آگے سر جھکایا. یہ کمال ہے حضرت ابو بکر صدیق. وقت نہیں ہے، میں بہت ساری چیزیں نہیں کھولتا، مگر بات اہم چیزیں آپ کے گوش و گزار کرتے ہوئے اپنی تقریر کو سمٹ لوں گا. مگر آپ کو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق کو جو مانا وہ سنی، جو نہیں مانا وہ گیا. اور کسی کو بھی عالم مت سمجھو بھائی، ذرا بچ جائیے، اپنے ایمان کو بچائیے. یہ جلسہ اس لیے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آج جو ہے وہابیت ہمارے سر پہ چڑھ کے بول رہی ہے اور ہم وہابیوں کی تعریف کر رہے ہیں. خدا کے لیے وہابیوں سے بچو اور صحابیوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو. یہ پیغام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا چاہتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ایک صحابی حضرت ابو دردہ، سننے کی بات، حضرت ابو دردہ بھی صحابی، صدیق اکبر بھی صحابی، تو سب صحابہ جناب ہے. اب جو نہیں مانتے نالائق ہیں، کسی کا مرتبہ کیا، ان سب برابر ہے، انسان برابر ہے. بیوقوفوں کو دیکھو سرکار کیسا ادب سکھا رہے ہیں. سرکار خود اپنے صحابی کا ادب سکھا رہے ہیں. ادب وہ چیز ہے میرے دوست، ذرا کانا کھول کے سنو. آپ بارش ہو گئی ہے نا، اب پورے کانا کھل گئے سمجھو آپ کے. اب گرمی بھی اتنی نہیں ہے. اب سنیے، کان کھلے آپ کے تو پوچھ بیٹھتا ہوں، ورنہ یہ میں حدیث کو ضائع کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. پورے کانا کھلے سن رہے نا آپ، دل میں بٹھائیے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ابو بکر جا رہے تھے تو میں ابو بکر کے آگے جا رہا تھا. سرکار دو عالم نے کہا اے ابو دردہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر کے آگے کیوں جا رہے ہو؟ پہچانتے نہیں؟ ابو بکر تو کی ذات کتنی اعلیٰ ہے، وہ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد افضل ہے، تم اس کے آگے جا رہے ہو. دیکھ رہے ہیں آپ، سرکار کو یہ تک پسند نہیں ہے کہ چلتے ہوئے کوئی ابو بکر کے آگے جائے. ہاں، اب آپ اسے مرتبہ صدیق اکبر کا اندازہ لگا لیجئے. تعظیم سرکار ابو بکر کی سکھا رہے ہیں حضرت ابو دردہ کو کہ دیکھو ابو بکر سے آگے نہ بڑھنا، یہاں تک کہ چلتے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ میرا ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے آگے ہے. اتنی محبت رکھنا، ابو بکر صدیق سے تعظیم کرنا، ادب سے پیش آنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ
سرکار نے خود حضرت ابوبکر صدیق سے صحابہ اکرام کیسا پیش آئے اس کا درس عطا فرما۔ اس لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر ہیں، سرکار کی نعتیں لکھتے ہیں، سرکار کی تعریفیں کرتے ہیں، سرکار جن کے لیے منبر عطا فرماتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ سرکار نے پوچھا، اے ابوبکر تم میرے متعلق تو بہت لکھتے ہو، بڑی نعتیں لکھتے ہو، بڑی میری تعریفیں کرتے ہو، کیا میرے ابوبکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے منقبت؟ دیکھیے آپ، سرکار کو یہ بات پسند ہے اگر کوئی میری نعت پڑھے تو میرے ابوبکر کی بھی تعریف کرے۔ یہ ہے جوڑ سنیت کا۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں معلوم کہ نعت بھی پڑھتے ہیں، منقبت بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کی بھی تعریف کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی تعریف کرتے ہیں، اولیاء کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ یہ سرکار دو عالم کو پسند ہے۔ سمجھ گئے آپ جوڑ سنیت کا؟ ایسا نہیں ہے خالی اللہ اللہ بول دیے، خالی رسول رسول بول دیا، نہیں، اللہ اللہ بول تو رسول رسول بولو، رسول رسول بولے تو ابو بکر بولو، ابو بکر تو حسین حسین بولو، حسین حسین بولو تو غوث غوث بولو، غوث غوث بولو تو خواجہ خواجہ بولو۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے ربط، نسبت۔ تو سرکار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کوئی ابو بکر کی شان میں بھی لکھا ہے، ابو بکر کی تعریف بھی کیا ہے؟ تو حضرت حسان بن ثابت تھے، وہ یہ کیسے لوگ تھے؟ پہچانتے تھے کہ سرکار کا مزاج کیا ہے؟ کہا حضور میں نے ان کی بھی شان میں لکھی ہے۔ سرکار نے کہا سناؤ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے، وہ ابو بکر کی تعریف شاعری زبان میں سن رہے ہیں۔ تو ابو بکر کی تعریف، جیسا ابھی ہمارے امجد نقشبندی صاحب نے منقبت حضور بحر العلوم کی حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف میں سنائی، تو اب آپ اندازہ کہ ہم نے سنا تو کیا پتا چلا امجد نقشبندی صاحب حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہے تھے، ہم رسول پاک کی سنت ادا کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں سرکار سن رہے ہیں۔ جب انہوں نے منقبت ختم کی تو سرکار مسکرا دیے، خوش ہو گئے، کہنے لگے بالکل تم نے سچ فرمایا، میرا ابوبکر ایسی ہے۔ یہ ہے، اس لیے ہم اہل سنت جماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی توصیف، ان کی اخلاق حمیدہ، ان کی باتیں بیان کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، ہم ان کا عمل تو نہیں لا سکتے، اس لیے سرکار نے حسان ثابت کو کہا منقبت سناتے جاؤ، بس جو بھی تا قیام قیامت ان کی منقبت سن کے خوش ہو جائے گا وہ رسول کی سنت ادا کر لے گا۔ خالی ان کو ایک ہی سنت یاد ہے، یہ سنت وہ سنت، یہ بھی تو سنت ہے نا کہ ابوبکر صدیق کی منقبت سننا بھی سنت ہے نہیں ہے؟ ان کی محبت کا دم بھرنا، ان کی محبت کے تذکرے کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان و مرتبت ہے۔ سرکار بے انتہا آپ کو چاہتے تھے اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم آپ کو چاہتے تھے، اس لیے تو جب کسی نے ابوبکر عمر کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات کہا تو حضرت علی سے ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو بڑھایا، تو حضرت علی مرتضیٰ شہید خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آئندہ سے اگر تو مجھے ابوبکر عمر سے زیادہ بڑھائے گا، فضیلت دے گا، تو میں تجھے حد مفتری جاری کروں گا، کیونکہ ابوبکر عمر سارے صحابہ میں افضل ہیں اور ابوبکر سارے انبیاء کے بعد اس سرزمین پر تاریخ کائنات میں افضل ترین شخصیت ہے۔ یہ مولا کائنات کا عقیدہ ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی فرماتے ہیں، اس لیے ہمارے شہر کے بہت عظیم شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا، اور آپ اس کو یاد رکھیجئے، حضرت اوج یعقوبی اللہ ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرمائے، کہ بڑا پیارا شعر کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ مجرم نہ بنیے کہہ کے چھوٹا بڑا کسی کو، مجرم نہ بنیے کہہ کے چھوٹا بڑا کسی کو، جس کا جو مرتبہ ہے سرکار جانتے ہیں۔ ہم کو تو ہر ایک سے عقیدت اور محبت رکھنا چاہیے، ہم کو ابوبکر صدیق پہ جان دینا چاہیے، علی مرتضیٰ پہ بھی جان قربان کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم علی مرتضیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ علی مرتضیٰ کا جو عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ،
ہم علی مرتضیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ بعض لوگ علی کی محبت میں، سرکار مولا کائنات کی محبت میں صحابہ اکرام کی گستاخی کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم علی مرتضیٰ کے طریقے پہ چلتے ہیں، علی مرتضیٰ کی شان ہم جانتے ہیں، علی مرتضیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے علی مرتضیٰ کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، علی مرتضیٰ کا جو راستہ ہے وہ ہمارا راستہ ہے، کیونکہ ہم سچے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے چاہنے والے ہیں۔ اس لیے تو حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے، کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا تھا، لوگوں نے جب کہا کہ علی تمہاری خلافت ہے ابو بکر صدیق کو، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے کہا کیا کہہ رہے ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دینی امور میں ہمارا جس کو امام منتخب کر دیا، ہم نے دنیائی معاملے میں بھی اس کو اپنا امام منتخب کر لیا۔ یعنی سرکار نے اپنے علالت کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ میرے مصلی پہ کھڑے رہ کر تمام صحابہ کو نماز پڑھاؤ۔ 18 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی، کوئی صحابی چوں نہیں کیا، چرا نہیں کیا، تو وہیں سرکار نے مصلی دے کر یہ اعلان کر دیا کہ میرے بعد اگر کوئی اسلام کی نیا کو چلانے والا ہے تو وہ ابوبکر صدیق کی ذات گرامی۔ اس لیے ایک شخص آیا، ایک عورت آئی، مختلف روایتیں ہیں، کہا حضور آپ نہ پائیں، آپ کو نہ پائیں تو پھر میں کس سے پوچھوں جا کے، آپ کے بعد ہم کس کو زکوٰۃ دینا؟ تو سرکار نے کہا ابو بکر کو۔ اس لیے حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو نظم کر کے فرمایا کہ زکوٰۃ مال بعد مصطفیٰ صدیق کو دینا اشارہ ہے خلافت کا، ظاہر ہے بلکہ اظہر ہے، یعنی سرکار نے جو فرمایا میرے بعد زکوٰۃ صدیق اکبر کو دینا، یہ سرکار کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا اشارہ ہو گیا کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں۔ سرکار کی موجودگی میں تمام صحابہ کی مسجد نبوی میں 18 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی، سرکار بھی راضی ہیں، تمام صحابہ بھی راضی ہیں، خود سیدنا علی بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب تو کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، ان کو بڑی کیا حضرت علی کا حق تھا، رسول پاک کو نہیں معلوم تھا؟ حضرت ابوبکر ایسا کیا حق لے لیتے کسی کا؟ یہ گستاخی ہے، سرکار اس کو پسند نہیں کرتے، یہ لوگ رسول پاک کے بھی گستاخ ہیں، علی مرتضیٰ کے بھی گستاخ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت دینا لازمی اور ضروری تھا، کیونکہ ابوبکر صدیق کی خلافت میں ایسے ایسے کام ہوئے ہیں کہ آج اسلام قیامت تک قائم رہے گا، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی محنت ہے اور آپ کی بصیرت ہے اور آپ کا ادراک ہے کہ آپ نے اسلام کے نظام کو قائم رکھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق خلافت کے لیے متمکن ہو گئے تو اس وقت بڑے فتنوں کا دور شروع ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما چکے اور اب یہ شورشیں برپا ہوئی، کئی منافقین مرتد ہو گئے، ایمان لا لیے تھے پیسوں کی لالچ میں، اس میں ایسا بہت ہوتے، بہت سارے لوگ سنی بن کے آتے، پہچاننے کی فکر کرو ہم بھی سنی ہے مولانا، ہم تو یوں پہچانتے ہیں، کیا کیا سنی ہے تو؟ ہاں آپ بھی بچے رہیے، سمجھے آپ؟ یہ سب آپ دکھائے ہوئے کو نہ سمجھو پورے مومنہ ہے نہ کو سمجھو، یہ تو سیاست میں مومنہ ہے، حقیقت میں کوئی مومن نہیں ہے۔ ہاں کتنے کے لوگ مرتد ہو گئے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد، کئی قبیلے مرتد ہو گئے، مرتد بولے تو اسلام سے پھر گئے، بولے کہ ہم نہیں اسلام ہے۔ اب بولیے کیا ادھر سرکار دو عالم پردہ فرما چکے، ادھر مرتد ہو گئے، اور دوسرا فتنہ یہ اٹھا کہ بعض قبیلے والے نے شرط انگیزی دیکھیا منافقین کی، بعض قبیلے والوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، دوسرا فتنہ۔ تیسرا فتنہ نبوت کے دعوت دار پیدا ہو گئے، اسود حنسی، مسلمہ کذاب، نبوت۔ چوتھی بات حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا۔ اتنے شورشیں ہیں، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس تختے کو اور اسلام کے اس نظام کو سوائے ابو بکر کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کیا مرتدین کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ اگر زکوٰۃ میں کوئی ایک رسی بھی دینا ہے، اگر کوئی زکوٰۃ سرکار کے دور میں ایک رسی کی بھی زکوٰۃ جو دیتا تھا، اگر وہ آج نہیں دیکھے گا تو ابوبکر ان سے تلوار اٹھائے گا۔ بڑے بڑے صحابہ میں تذبذب ہو گیا، ایک عجیب صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اگر ایسا ہم جو ہے کلمہ پڑھنے والوں سے لڑیں گے تو کیا حال ہوگا۔ یہی خیال آج جو کل بھی یہی سوچ رہے تھے، وہ صحابہ کے درمیان میں ہو رہا تھا، اور حضرت عمر تو آگے بولے یا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہیں آپ، وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ، آپ ان سے جنگ کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو کچھ تو سوچئے۔ تو کہا عمر تم تو بڑے پہلے جری اور بہادر تھے، اسلام کے معاملے میں بڑی سختی کرتے تھے، آج اتنے ڈھیلے ہو گئے، کیا بات ہے؟ آج چاہے تم لوگ کچھ بھی ہو جاؤ، مدینے میں کتے آ جائے میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، میں تو جو سرکار کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے ان سے زکوٰۃ لے کے رہوں گا تلوار کی زور پر۔ کتنی سختی، پورے صحابہ ایک طرف ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق ایک طرف ہو گئے، اور اتنی سختی بڑھتی ہے، اسلام میں سختی نہیں ہے کہتے۔ ارے ڈھیلے، تیرے کو کیا معلوم، کلمے کی بنیاد پہ ایک ہونا، تو پھر ابوبکر صدیق کرنا تھا نا کلمے کی بنیاد پر ان کو ایک۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، سنیوں کی، آپ لوگ ایسے بیکار باتوں میں مت آئیے۔ ابوبکر صدیق کے فہم و فراست دیکھیے کتنا بلند تھا۔ حضرت عمر جیسی شخصیت آگے کہہ رہے ہیں کہ نرمی اختیار کرو، انہوں نے نرم پڑھنے والے، انہوں نے دیکھا کہ اتنے لوگوں سے لڑیں گے تو کیا حال ہوگا، یہ سوچ آتی ہے۔ لیکن اللہ جن کو فہم و فراست دیتا ہے، جن کا انشراح صدر کر دیتا ہے، آپ بھی توجہ فرمائیے، آپ اس طرف آ جائیے ابوبکر صدیق کی سنت کی طرف۔ اب مروت مت کیجئے کسی سے، ہم کو دیکھنا ہے تو رسول کی محبت کو دیکھنا ہے، نظام مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ ابوبکر صدیق تلوار لے کے ٹھہر گئے کہ میں مقابلہ کروں گا، کچھ بھی ہو جاؤ، میں تو ان سے زکوٰۃ لے کر کروں گا، تم لوگوں کا کوئی خیال ہو۔ آخر میں صحابہ اکرام پہ بھی بات کھلی تو کہنے لگے کہ واقع میں ابوبکر صدیق اگر اقدام یہ نہ کرتے تو نظام مصطفیٰ قائم ہی نہیں رہتا تھا، آج زکوٰۃ نہیں دینے، کل نماز چھوڑ دیتے، پرسوں حج چھوڑ دیتے، اس طرح پورا نظام بگڑ جاتا تھا۔ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ کھول دیا، ابوبکر صدیق نے اسلام کو بچا لیا۔ یہ ہے سختی کا نتیجہ۔ پھر مدعیان نبوت کا آپ نے مقابلہ کیا، مسلمہ کذاب کے ایک ٹکڑے کر دیے، نبوت کے زور کو توڑا، جو جھوٹے نبی تھے ان کا مقابلہ کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ سب جتنے ہیں نبی کے گستاخوں کا مقابلہ کرو، سختی سے برتا جائے تو ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ ابوبکر صدیق اگر سختی نہ کرتے تو آج یہ ہمارے سروں پہ بیٹھ کے، آج ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کے نہ نماز پڑھتے، نہ ذکر مصطفیٰ کرتے، نہ ذکر ابوبکر کرتے، نہ ذکر حسین کرتے۔ یہ احسان ہے حضرت ابوبکر صدیق کا کہ سرکار کے نظام کو برقرار رکھا، اللہ کے نظام کو برقرار رکھا، اور ہم کو اور آپ کو سچا مسلمان بنایا۔ یہ احسان عظیم ہے حضرت ابوبکر، یہ ذات ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ قرآن کو آپ نے جمع کیا، 700 مسلمہ کذاب کی جنگ میں 700 حفاظ شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی یہ حفاظ شہید ہو گئے، اب قرآن حافظوں کے سینے میں تھا، اس وقت تو کاغذ پہ نہیں تھا، تو اس کے لیے کچھ ترکیب کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہا جو سرکار نے کام نہیں کیا میں کیسے کروں، تو بولیے یہ تو خیر کا کام ہے۔ ابوبکر صدیق کے بھی ذہن میں آ گیا، آپ نے زید بن ثابت کو بلایا، ان کو ذمہ داری دی، انہوں نے کہا کہ سرکار نے کیے، ہم کیسا کرنا، تو بولے یہ خیر ہے۔ تو یہیں سے صحابہ اکرام اس بات پہ متفق ہو گئے جو نیا کام اگر خیر ہے تو وہ کیجئے اسلام کی بھلائی کے لیے۔ یہیں سے بدعت اور سنت کا پتہ چل گیا۔ خیر کے اگر نیا کام خیر ہوتا ہے تو برابر کرنا چاہیے۔ یہ متفقہ فیصلہ صحابہ اکرام کا ہے۔ قرآن پاک کو جمع کیا، پہلے جمع کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو کتنے احسانات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ سرکار دو عالم کے ایسے محبوب ترین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی نماز پڑھانے کے لیے اپنا مصلی دے دیا، تو ان کی ذات کتنی اعلیٰ ہوگی، کتنی عرفہ ہوگی۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اتنا مستحکم تھا، اور پھر آپ نے اسلام کے ایسے شورش زدہ
دور میں اسلام کو بچایا اور ہم کو سچا اور پکا ایماندار بنایا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے احسانات کریمہ ہے جس کی وجہ سے ہم کو ان کی بارگاہ میں. اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ سنیے، اب کان کھول کے سنیے، سرکار کا ارشاد پیش کر رہا ہوں، آپ کو سننے میں نہیں ملے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مسلمانوں کو ارشاد فرمایا. دو ارشادات سرکار کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سرکار نے فرمایا ابو بکر عمر سے ایسی محبت کرنا جیسے کلمے سے محبت کرتا. آپ کو کلمہ طیبہ سے محبت ہے؟ بولیے نا. ہے تو جب کلمے سے محبت ہے تو ابو بکر عمر سے بھی محبت رکھنا. سمجھے؟ خالی کلمے کی بنیاد بلکہ گستاخوں کے پیچھے نہیں پڑنا. انہوں کلمہ پڑھیں، گستاخ کچھ بھی کلمہ پڑھ لیں، ہمارا کیا کرنے کا. کلمے سے جیسی محبت رکھتے ہیں سرکار نے فرمایا ویسی ابو بکر عمر سے محبت رکھے. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ میری امت پہ لازم ہے، واجب ہے، میری امت پہ واجب اور لازم ہے کہ ابو بکر سے محبت رکھے، ان کا شکریہ ادا کرے. آج ہم یہاں بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق کی ذات گرامی کا تذکرہ کر کے ان کی شکر گزاری میں یہ جلسہ رکھے ہیں تو یہ سرکار دو عالم کا حکم ہے جو ہم بجا لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ میرے ابوبکر سے محبت رکھو اور ان کا شکریہ ادا کرو. تو بولیے سرکار ابوبکر صدیق نے کیسے خدمات انجام دیے ہیں کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ امت پہ لازمی ہے کہ میرے ابوبکر سے محبت رکھے، ان کا شکریہ ادا کریں. اللہ کا فضل آپ ادا کیجئے. سرکار کا صدقہ ہے کہ اللہ رسول نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم فضیلت سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ جلسہ منعقد کریں. یہ احکامات ہیں. اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت آیا، آپ نے اسلام کو بچایا، تمام کارنامے آپ کے ہیں. وقت کی کمی کی باعث میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ جب آپ کے وصال مبارک کا وقت آیا حضرت ابوبکر صدیق کے، حضرت ابوبکر صدیق کے جتنی باتیں ہیں وہ سنیت میں آج بھی جاری و ساری. اور حیدرآباد دکن میں، پورے دکن میں حضرت ابوبکر صدیق کا عرس منایا جاتا. آج آپ کی ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے گھروں میں، آپ سے بھی میری خواہش ہے، یہاں جتنے بیٹھنے والے ہیں آج 22 جمادی ثانی ہے، اللہ آپ کو دیا تو بریانی پکا کے فاتحہ دلائی. اللہ آپ کو دیا ہے تو بریانی پکاؤ، فاتحہ دلاؤ، شکریہ ادا کرو، سرکار خوش ہو جائیں گے. خالی نمازاں پڑھنے سے سرکار خوش نہیں ہوتے. ابو بکر سے محبت رکھنے سے. نماز تو منافق بھی پڑھتے ہیں. سرکار نے منافقوں کو نکال دیا، ان کی نماز کو نہیں دیکھا، اور سرکار نے ابو بکر سے محبت کرنے والوں کو اپنا قریب کر لیا. یہ سمجھو ہماری بات کو، یہ بہت دیر میں سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو اس لیے اپنے گھروں میں آپ فاتحہ دلائیے، بریانی پکا کے دلائیے، قورمہ روٹی پکا کے دلائیے، کھیر پکا کے دلائیے. اگر آپ کو نصیب نہیں ہے تو پانی پہ فاتحہ دیجیے. بھائی کیا 10 روپے کی بوندی سے فاتحہ نہیں دے سکتے؟ لاگ کیا ہو گیا سنیوں کو؟ برکتیں آئیں گی، سرکار کی نظر کرم ہوگی. آپ کے گھر والوں کو معلوم ہوگا کہ آج کس شخصیت کی فاتحہ دلائی جائے، کس کا عرس منایا جا. اپنے گھروں میں فاتحہ دلائیے. آج 22 جمادی ثانی آپ کے عرس کا تاریخ ہے. جب 22 جمادی ثانی آئی، آپ کا وصال مبارک ہوا، تو آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ لوگوں، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میرا جنازہ سرکار کے روضہ اطہر کے سامنے، دروازے کے سامنے رکھ دینا اور کہہ دینا کہ آپ کا صدیق حاضر ہے، اب آپ کا کیا حکم ہے. صحابہ اکرام، آپ بولیے، 1 لاکھ صحابہ اکرام نماز جنازہ پڑھ کے سرکار دو عالم کے روضے کے سامنے رکھ دیے، دروازے کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک جنازے کو. اور تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں صدیق حاضر ہے. پورے صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ پورے صحابہ کا نعرہ کیا تھا نا؟ ابھی نے یا رسول اللہ لگانے کو کفر بول رہا تو کس کو کافر بنا رہا؟ بولیے. یہ متفقہ ہے بات کہ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، صدیق اکبر کا جنازہ حاضر ہے، صدیق اکبر آپ کے محبوب حاضر ہے، اب آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو تمام صحابہ متفقہ طور پر یا رسول اللہ پکارے سرکار کے روضے کے سامنے. تو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ منو مٹی میں سرکار ہے، یہ نہیں عقیدہ ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. سارے صحابہ کا عقیدہ ہے ہم پکاریں گے تو سرکار جواب دیتے ہیں. حیات النبی کے قائل ہے سارے صحابہ.
ابو بکر صدیق بھی قائل ہیں، سرکار کو بااختیار سمجھ رہے ہیں. اور آج یہ وہابی، آج کل یہ جو بدعقیدہ ہے، آج کل یہ جو خبیث لوگ ہیں، یہ حیات النبی کے قائل ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو نہیں مانتے ہیں، لیکن صحابہ تمام متفقہ طور پر سرکار کی حیات کو تسلیم کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ رکھ کے صحابہ نے پکارا یا رسول اللہ. جب صحابہ کا نام یا رسول اللہ ہے تو ہم سنیوں کا بھی نعرہ یا رسول اللہ ہے. تو ہم جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں یہ صحابہ کی سنت ہے. بولے ہم صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہم حق پہ نہیں ہے؟ اب جو یا رسول اللہ کہنے کو شرک اور بدعت اور کفر کہہ رہا ہے وہ دوزخی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے کون ہے؟ مانتے ہیں آپ؟ پھر دوزخیوں سے رشتہ داری کیوں؟ دوزخیوں کے پیچھے نماز کیوں؟ یہ بدعقیداؤں کے پیچھے رشتہ داری کیوں؟ ان کو دعوت میں کیوں بلا رہے ہیں؟ ان کی دعوت میں کیوں جا رہے ہیں؟ شرم کرو بھائی، شرم کرو. کب تک بولتے رہوں گا میں؟ صحابہ کے مخالف، رسول پاک کے اختیار کے مخالف، سرکار کے صحابہ کے اہل بیت کے دشمنوں سے آپ کی دوستی، اور ہم کو گالیاں دیتے. افسوس کرو بھائی، ہماری آواز کو بلند کرنے کی کوشش کرو. آپ ہمارا ساتھ دیجئے. آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ آپ کتنے لوگ آئیں دیکھیے. آپ اگر آپ لوگ محنت کرتے تو مسجد بھر جاتی. توجہ کرو بھائی، ہم آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم آپ سے کچھ لے رہے ہیں. آپ سے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ سنیت کی آواز کو بلند کیجئے. صحابہ اکرام کے عقیدے کو لوگوں تک پہنچائیے، اہل بیت کے عقیدے کو پہنچائیے، بزرگان دین کے عقیدے کو پہنچائیے. ہمارے بزرگوں کو سڑے گالیاں دے رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھ جانا. بولیے آپ بیٹھیں گے خاموش؟ جواب دینا کہ نہیں دینا؟ بھائی آج آواز کریں، آپ سب متحد ہو جاؤ. آئیے مجلس اہل سنت جماعت کا ساتھ دیجئے. آپ دے رہے ہیں، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اور ساتھ دیجئے. ہم تمام مل کر ایک قوت بنیں گے اور یہ باطلوں کا مقابلہ کریں گے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بتا حضرت ابو بکر صدیق کی ہمت ہمارے ساتھ ہے. اکیلے مقابلہ کیا، فتح ہو گئے. بتا دیا کہ اللہ کیسا ساتھ دیتا ہے، حق پر رہنے پر اللہ اور رسول کیسا ساتھ دیتے ہیں. بتا دیا. اب اتنا پریکٹیکل ہونے کے بعد پھر ڈر رہے ہیں آپ لوگ. ڈر چھوڑو، دامن مصطفیٰ کو پکڑو. ہاں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہم کو سچائی مرتبہ مصطفیٰ سے واقف کرایا، کیونکہ مزاج دانے رسول تھے. سرکار نے جب یہ کہا کہ ایک بندے کو یہ اختیار دیا گیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ اللہ کی طرف آئے، تو ابو بکر صدیق رونے لگے. صحابہ کہنے لگے سرکار یہ بولیں کہ ایک بندہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق پہچان گئے وہ بندہ رسول پاک ہے، کیونکہ نبی ہی کو اختیار دیا جاتا ہے. تو اتنے مزاج دانے رسول تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے سرکار نے خود اپنے روضے میں بلا لیا. سارے صحابہ کو آواز آئی کہ میرے حبیب کو میرے پاس لے کر آؤ. یہ ذات ہے ابو بکر صدیق کی. اس لیے آپ تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے اس جلسے میں شرکت فرما کر حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کا جذبے کا اظہار فرمایا. خدا کے لیے میری تقریروں کو ضائع مت کیجیے. آپ سنی بنائیے لوگوں کو، اور وہابیوں سے بچتے رہیے. جتنی کوشش کیجیے کہ وہابیوں سے نفرت کیجیے، ان سے بچتے رہیے. ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے ہیں. ہم محبت اہل بیت، محبت صحابہ، محبت اولیاء اللہ، محبت رسول کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں. یہ آواز کو پہنچائیے. آپ بھی تشریف لائیے. انشاءاللہ حضور غریب نواز کے جلسے بھی منائے جائیں گے، آپ اس میں بھی شرکت فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو صحابہ کا، ابو بکر صدیق کا سچا غلام بنائے، اہل بیت کا، اولیاء اللہ کا سچا غلام بنائے، اور اہل سنت جماعت کو فروغ دینے کی ہمیں طاقت و صلاحیت عطا فرمائے. تبرک کا انتظام کیا گیا ہے. آپ حضرات سلام کے بعد تبرک تناول کر کے تشریف لے جائیے. یہ عرس کا موقع ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، اس لیے آپ کے سامنے تبرک پیش کیا جا رہا ہے. آپ اپنے گھروں میں بھی فاتحہ دلائیے اور سرکار کو بتائیے کہ ہم آپ کے حبیب کے چاہنے والے ہیں. کھڑے ہو جائیے. صلوات و سلام.